جمعے کو لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہونے والے مذاکرات کا پہلا دور ملتوی ہو گیا تھا، مگر تحفظات غیر یقینی اور دوبارہ جنگ کے خدشات کے پیش نظر پاکستان اور قطر نے دوبارہ ثالثی کی کوششوں کو تیز کر دیا اور پھر 2 دن کی تاخیر کے بعد کل اتوار کو سوئٹزرلینڈ کے علاقے برگنسٹاک میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا اور امریکہ اور ایران نے ان مذاکرات میں انتہائی اعلیٰ سطح کے وفود کے ساتھ شرکت کی، جن میں امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس کے علاوہ صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے شرکت کی، جبکہ ایران کی نمائندگی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی، اور یہ مذاکرات پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی ثالثی میں ہوئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ابتدائی اختلافات اور ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کی جانب سے مذاکرات سے واک آؤٹ کی دھمکی کے باوجود کل کئی گھنٹوں تک امریکہ اور ایران کے انتہائی اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہوئے، جس کے بعد آج نہ صرف اہم پیش رفت کے اعلانات سامنے آئے ہیں بلکہ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت کے لیے جنرل لائسنس بھی جاری کر دیا ہے، اور اس لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ اور اس حوالے سے امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جاری بات چیت کے مطابق ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں آزاد اور کھلی آمد و رفت اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو ایران میں داخلے کی اجازت دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت امریکی محکمہ خزانہ نے 60 دن کے لیے ایک عارضی جنرل لائسنس جاری کر دیا ہے، جس کے تحت ایرانی تیل کی پروڈکشن، سپلائی اور فروخت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کل پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ مذاکرات شروع ہوتے ہی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ تحفظات بڑھ گئے کہ شاید مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ مذاکرات کے شروع ہونے کے ساتھ ہی امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے ایران کو دھمکی دی اور لکھا کہ ایران کو فوری طور پر لبنان میں اپنی ہائیلی پیڈ پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم ایران پر پچھلے ہفتے کی طرح دوبارہ بہت سخت حملہ کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت حملہ کریں گے۔ مگر ایران ٹرمپ کی اس دھمکی پر خاموش نہیں رہا، اور سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے لیے موجود ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ٹرمپ کی دھمکی پر ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا وہ خود نہیں سوچتے کہ اگر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج اس بے بسی کی حالت تک نہ پہنچتے۔ ہم امریکیوں کی دھمکیوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بہتر ہے کہ وہ اپنے بیانات پر قابو رکھیں۔ محمد باقر کالیباف نے مزید لکھا کہ ہماری مسلح افواج امریکہ کو ایک مختلف انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہے، امریکی جتنا بھی بولیں عمل ہم ہی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ خبریں بھی سامنے آنے لگیں کہ ایران نے امریکہ کی دھمکیوں پر مذاکرات سے واک آؤٹ کی دھمکی دے دی ہے اور مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور آج مذاکرات کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ایران نے واک آؤٹ کیا تھا، مگر پھر ہماری ان سے بات ہوئی اور معاملہ سیٹل ہو گیا، اور پھر ساری رات مذاکرات چلے۔ ایرانیوں نے مذاکرات میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ہاں انہوں نے مذاکرات سے نکلنے کی دھمکی دی تھی، یا کم از کم سوشل میڈیا پر ایسی دھمکیاں دی گئی تھی کہ وہ نکل جائیں گے، لیکن ہم کل رات 1 بجے کے بعد بھی مذاکرات کر رہے تھے، اس لیے وہ نہیں گئے، اور ان کی تکنیکی ٹیم اب بھی یہاں برگنسٹاک میں ہماری تکنیکی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کا یہ سخت رویہ صرف بیانات کی حد تک نہیں تھا، بلکہ مذاکرات کے آغاز میں ہی اس کے آثار بھی نظر آئے۔ اور کل جب مذاکرات کے لیے تمام ممالک کے وفود سوئٹزرلینڈ کے لیک لوسرن ہوٹل پہنچے جہاں مذاکرات ہونے تھے، اور رپورٹس کے مطابق مذاکرات سے پہلے امریکہ اور ایران سمیت قطر اور پاکستان کے رہنماؤں کا ایک فوٹو سیشن بھی طے تھا اور میڈیا سے مشترکہ بات چیت بھی ہونی تھی، مگر ایران نے آخری وقت میں اس سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور قطر کے وزیر اعظم شیخ عبد الرحمن الثانی فوٹو سیشن کی جگہ پر پہنچے تھے، اور پھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد بھی وہاں پر پہنچ گیا، جبکہ ان کے بعد متوقع طور پر ایران کے وفد کو بھی وہاں پہنچنا تھا۔ مگر اس حوالے سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی وفود اور پاکستان اور قطر کے حکام فوٹو سیشن کے لیے مقررہ جگہ پر موجود ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ کہتے ہیں، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس پہنچتے ہیں، اور اسی دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی دونوں کے آس پاس آ جاتے ہیں، اور تینوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان آخری وقت تک، آخر تک ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کی کوششیں کرتا رہا، جس کی وجہ سے آخرکار یہ مذاکرات ہوئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان تمام تحفظات، خدشات اور بد اعتمادی کے باوجود کل ساری رات ہونے والے ان مذاکرات میں مثبت پیش رفت بھی ہو گئی ہے،
اور ثالث ممالک قطر اور پاکستان نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں مکمل ہو گیا ہے، اور ان مذاکرات میں ایران، امریکہ، قطر اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ بات چیت اچھے اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور ان مذاکرات میں اچھی پیش رفت بھی ہوئی، اور مزید تکنیکی بات چیت کے لیے ایک طریقہ کار بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ فریقین نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو ثالثی کے عمل کی نگرانی کرے گی، اور مرکزی مذاکرات کار باقاعدگی سے اس کمیٹی کو رپورٹ دیں گے۔ ساتھ ہی مختلف ورکنگ گروپس بھی قائم کیے جائیں گے جو جوہری معاملات، پابندیوں، انسپیکشن، تنازعات کے حل اور مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق امور پر بات کریں گے، جبکہ اعلیٰ سطحی کمیٹی نے 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے، اور مزید تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق غلط فہمیوں اور ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے فریقین کے درمیان براہ راست رابطے کا ایک نظام بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کمرشل بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے فریقین اور لبنان کے درمیان ایک ڈی کانفلکشن سیل قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے جس میں ثالثی کرنے والے ممالک سہولت فراہم کریں گے۔ تمام باقی مسائل پر تکنیکی مذاکرات اس ہفتے برگنسٹاک میں جاری رہیں گے۔ قطر اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ ثالثی کرنے والے ممالک اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے تاکہ مذاکرات مثبت ماحول میں آگے بڑھیں اور ایک حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ قطر اور پاکستان امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سفارتکاری اور پرامن حل کے لیے اپنی وابستگی برقرار رکھی۔ دونوں ثالث ممالک دیگر دوست اور برادر ممالک کی مسلسل حمایت اور مذاکرات میں تعاون کو بھی سراہتے ہیں۔ قطر اور پاکستان کا یہ مشترکہ اعلامیہ سامنے آنے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسے ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی سے لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے، کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں، اور ایران کے لیے بڑے تعمیر نو اور ترقی کے منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اب پہلا حقیقی امتحان ہے لبنان میں کشیدگی کم کرنے کا سیل یعنی ڈی کانفلکشن سیل۔ جبکہ آج دوپہر میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ایک تفصیلی بیان جاری کر دیا جس کے مطابق ایران کا وفد جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد کے حوالے سے ہونے والی سخت اور تفصیلی بات چیت کے بعد وطن واپس جا رہا ہے۔ یہ بات چیت جو یادداشت کی شق نمبر 1، 5، 10 اور 11 پر مرکوز تھی، اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوئی اور پیر کی صبح تک جاری رہی۔ ایران اور امریکہ کی مشاورت کے ساتھ تیار کیے گئے ثالث ممالک قطر اور پاکستان کے ایک مشترکہ بیان کے مطابق مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے انتظامی طریقہ کار طے کیا گیا، اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ ماہرین اور تکنیکی سطح پر بات چیت جاری رہے گی تاکہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی شق 13 کے تحت حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا آغاز اس بات پر منحصر ہے کہ شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہو اور جاری رہے۔ اس سیشن میں طے پانے والے معاہدے خاص طور پر شق نمبر 1 جو لبنان میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے سے متعلق ہے، جس کے لیے تمام فریقین اور لبنان کی شرکت کے ساتھ کانفلکٹ کنٹرول میکینزم قائم کیا گیا، اور شق نمبر 10 جو ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات سے متعلق ہے، اور شق نمبر 11 جو ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی سے متعلق ہے۔ یہ سارے معاملات باہمی ذمہ داریوں کے نفاذ کے عمل کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ مذاکرات کے کام کرنے کی بنیاد ذمہ داری کے بدلے ذمہ داری ہے، اور ایران دوسری طرف کی ذمہ داریوں کے نفاذ کی نگرانی کرتے ہوئے ان کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کرے گا۔ اور پھر آج امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو ایران کے اندر داخلے کی اجازت دے دی ہے، اور کچھ دیگر معاملات پر بھی اہم اتفاق رائے ہو گیا ہے جن میں خطے میں جنگ بندی سے متعلق میکینزم اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا میکینزم شامل ہیں۔ Yesterday was a very, very good day. کل کا دن بہت ہی اچھا رہا، ہم نے کافی مثبت پیش رفت کی، ہم نے بالکل وہی حاصل کیا جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن 4 اہم کام پورے کیے۔ سب سے پہلے ہم اپنا ہرمز کھلا رکھنے کے لیے ایک نظام قائم کرنا چاہتے تھے، یہ راستہ کھلا ہے۔ ہم یہ بھی یقیناً بنانا چاہتے تھے کہ ہم باقاعدہ رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک ایسا نظام قائم کریں کہ اپنا ہرمز میں بارودی سرنگوں کو صاف کیا جا سکے اور نقل و حرکت محفوظ رہے، اور یہی ہم نے کل کیا۔ دوسری بات، ہم علاقۂ جنگ بندی کے لیے بھی ایک رابطے کا نظام بنانا چاہتے تھے
हम ये यकीनी बनाना चाहते थे कि अगर फायरिंग होती है, अगर हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला करे या इसराइल जवाब दे या खित्ते में कोई और तनाज़ा पैदा हो तो हम एक दूसरे से राब्ते में हों और मिलकर फायरिंग रोकने का तरीका तलाश करें, और हमने ये निज़ाम भी कायम कर लिया है। तीसरी बात, ईरानियों ने इस बात पर रजामंदी की है कि वो IEA के मुआयनाकारों को दोबारा अपने मुल्क में आने की इजाज़त देंगे। ये अमरीकी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने की जानिब पहला कदम है। हमने जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे मामलात में भी काफी अहम पेशरफ्त की है और आखिरी मकसद के तौर पर हम ये हासिल करना चाहते हैं कि आइंदा होने वाली तकनीकी मुज़ाकरात के अमल को बाकायदा तौर पर शुरू करें। हमारी टीमों ने जो ईरानियों, कतरियों और पाकिस्तानियों के साथ काम कर रही थी, कल बहुत अच्छी पेशरफ्त दिखाई। आगे भी ये तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमने कामयाब हतमी मुआहदे के लिए बहुत अच्छी बुनियाद रख दी है।